میرے عزیز ہم وطنوں، ہم ایز اے لاسٹ ریزارٹ آئے ہیں کیونکہ ملک کو اس کی بہت اشد ضرورت تھی، یا پھر الیکشن میں ہماری پارٹی نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، اس لیے اب ہم جو ہے وہ ایک ایسی حکومت بنائیں گے جو عوام کی زندگیوں میں تبدیلی کا انقلاب برپا کر دے گی۔ یہ دو مختلف قسم کی تقاریر ہمیں پی ٹی وی پر خاص طور پہ اور اب تو پرائیویٹ چینل پر بھی سنائی اور دکھائی دیتی رہیں، یعنی جو ہمارا ماضی ہے 73 سال کا یا کم و بیش 72 سال کا۔ پچھلے 2 دن میں سپریم کورٹ میں 2 بہت امپورٹنٹ کیسز تھے۔ ایک کیس اے پی ایس کے سانے کے اوپر تھا، جس میں معصوم بچوں کو بے دردی کے ساتھ وحشیانہ طریقے سے ہلاک کر دیا گیا۔ ان کے والدین اپنی فریاد لے کر اس سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے کہ ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے جو اس ملک کے ہر نظام پر قابض ہیں اور اس ملک کے چپے چپے پر اپنے اختیار رکھتے ہیں۔ تو جب یہ واقعہ یعنی اے پی ایس کا وقوع پذیر ہوا تو وہ کہاں تھے؟ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں پوری کی؟ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ اور دوسرا کیس تھا ان سرکاری ملازمین کا، وہ جو 16,000 بجک جنبش قلم ہماری اعلیٰ عدلیہ جو کہ قانون توڑنے والوں کو ہمیشہ اوکے کا سگنل دیتی رہی اور کہتی رہی کہ آپ آئین کے اندر تبدیلی بھی کر لیں اور جناب آپ کو اجازت ہے، آپ جو چاہیں کریں اس ملک میں، تو اس سپریم کورٹ نے ان 16,000 ملازمین کو بغیر سنے اور ایون پاکستان کا جو اٹارنی جنرل ہے اس کو بھی سنے بغیر ان کو نکال دیا، یعنی انصاف کے بنیادی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ تو یہ 2 امپورٹنٹ کیسز تھے پچھلے 2 دنوں میں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کسی کے ذاتی کیسز تھے؟ کسی کے ذاتی کیسز تو نہیں تھے۔ اے پی ایس کا کیس تو پوری قوم کا کیس ہے، اور یہ 16,000 ملازمین یعنی 1,00,000 افراد، آلموسٹ 16,000 ملازمین کے بچے بیوی، یعنی ان کی امیجیٹ جو فیملی ہے، اگر اس سارے کو دیکھا جائے تو پاکستان میں فیملی سائز کو دیکھا جائے تو 1,00,000 کے قریب آلموسٹ لوگ ہیں۔ تو یہ 2 کیسز تھے، تو ایک طرح کہ یہ بھی قومی لیول کا پرابلم تھا، اور پھر قومی لیول کا اس اعتبار سے بھی ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے ایک ہی سٹروک میں وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ جس کے تحت ان افراد کو ملازمت دی گئی تھی ان کو باہر نکال پھینکا، تو یعنی قومی اسمبلی کے وقار کو یوں تار تار کر دیا گیا۔ تو یہ قومی معاملہ تھا۔ اب ہمارا سوال یہ بنتا ہے، دوسرا سوال، پہلا تو یہ تھا کہ جی یہ کسی کا ذاتی معاملہ، تو جواب ہوا کہ یہ ذاتی معاملہ تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری سیاسی جماعتیں جو روز ہم کہتے ہیں ہم جی آپ تو جو ہے نا وہ ہم نظریاتی ہو گئے ہیں، تو وہ کدھر گئے؟ جناب آ کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ جی ان کا یہ معاملہ جو ہے یہ قومی معاملہ ہے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو وہ جو سندھ میں روز ہمیں پیپلز پارٹی والے سنائی دیتے ہیں کہ جی قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور جناب وہ درانی صاحب تو جو ہے وہ تو بہت نائس آدمی ہیں، تو جناب وہ کیوں نہیں یہاں پر آ کے کھڑے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ؟ پھر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کدھر رہ گئے؟ وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آ کے کھڑے ہوئے؟ پھر یہ پی ٹی آئی، اس کے بھی کوئی لوگ آ کے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے ہیں۔ آف کورس جو کہ حکومت کے لا آفیسر ہیں یعنی اٹارنی جنرل، انہوں نے تو سپریم کورٹ سے کہا کہ جی ان لوگوں کو نکالنا جو ہے وہ حکومت کی منشا نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کے وہ جج جو کہ فیصلہ دے گئے، اب ان کے بردر ججز بیٹھے ہیں اور وہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دے رہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہماری جو ہے نا وہ شاید انا کا مسئلہ ہے، یعنی ہم جو ہے وہ فوری طور پر ان لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے ہیں، ہم پچھلے حکم کو فی الحال کالعدم نہیں کر سکتے، ہم اس حکم کو اسی طریقے سے
لاگو رکھیں گے جیسے کہ وہ اناؤنس کیا گیا. ہاں ان کا کیس ہم سنتے ہیں اور جن کے پاس گھر ہیں ان سے گھر خالی نہ کروائے جائے. تو یعنی جب آپ ججز کے بینیفٹ کی بات ہوتی ہے تو آپ ہر چیز کر گزرتے ہیں. تو جب لوگوں کی بات ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے اندر جو ہے وہ کرسی کا شاید بہت زیادہ اسلام میں تکبر سے منع کیا گیا. تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے ہیں. لیکن میری کنٹینشن یا میرا سوال جو ہے وہ ان تمام پاکستانیوں سے ہے اور کہ وہ سوچیں کہ یہ سیاسی جماعتیں جو روز ان کو لارے لپے لگاتی ہیں وہ کیا فوت ہو گئی ہیں یا وہ بھول گئی ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کو کھڑے ہونا ہے. لیکن وہ کوئی کھڑے نہیں ہوئے. وہ کیونکہ ایک مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا ہونا قرار پایا تھا تو وہ اس کی تیاری میں لگے تھے. اور پھر ایک ضیافت تھی 2 دن پہلے جب یہ کیس لگنا تھا اس سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے. تو وہ اس ضیافت میں اس قدر جو ہے وہ کھا پی کے محو ہو گئے کہ وہ بھول گئے کہ اے پی ایس کے بچے جو ہیں وہ اس قوم کے بچے ہیں جن کو اس بے دردی سے مارا گیا. آخر وہ کیوں ہوا؟ اس پر یہ سیاسی جماعتیں یہ کسی صورت آ کے کھڑی نہیں ہوں گی. ہاں جب ان کو ووٹ کے لیے اور اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے شو آف کرنا ہوگا تو یہ جناب اس نمائشی پروگرام میں یہ فوراً شامل ہو جائیں گے. جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب سے سپریم کورٹ میں پرسوں پوچھا گیا اسی کیس میں پی ایس میں کہ آپ نے جناب کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میری حکومت تھی کے پی کے میں تو میں تو فوراً پہنچ گیا تھا وہاں پہ اور میں تو لوگوں سے ملا تھا اور یہ ایک بڑا جو ہے وہ دردناک سانحہ تھا. تو ان کو جج صاحب نے بتایا کہ آپ وزیر اعظم ہیں تو آپ نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں تو میں جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے ایک ویلاگ میں کہا کہ میں ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے ان لوگوں کو لگا دیتا ہوں یہ 15-20 سال اسی بتی کے پیچھے چلے جائیں گے. تو ابھی اگر عمران خان کی حکومت جیسے کہ افواہیں اور ہوائیں اڑائی جا رہی ہیں اگر وہ ختم ہو جاتی ہے یعنی اس کے خلاف کسی بھی طریقے سے ہے تو یہ یعنی غیر جمہوری عملی لیکن کیونکہ اب نو کانفیڈنس بھی تو ایک جمہوری طریقہ ہے تو بس کہیں گے جی لیکن اشارے تو کہیں اور سے ہو رہے ہیں. تو اگر یہ عمران خان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو جناب یہ اے پی ایس کا کیس جو ہے یہ کہاں جائے گا اور یہ جو 16,000 ملازمین ہیں ان کا کیس کہاں جائے گا؟ یہ اگلے 4-6 مہینے کے لیے تو لٹک ہی جائے گا. اور اگر بیچ میں عزیز ہم وطن ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ لیں پکے ہی لٹک جائیں گے. یہ کیسز دوبارہ نہیں آنے والے. تو جناب آپ کو عوام جو لوگ یہاں پر آئے ہیں آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے؟ بس سوچئے اور دیکھیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. میں ہوں فالح ملک اور آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اس ملک میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور ہر وقت ہی ہوتا رہتا ہے. تو ملتے ہیں اگلی کسی شخصانے کے ساتھ. اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.